جمیل نے مولوی صاحب سے استفسار کیا۔ برخودار جب کوئی انسان وفات پا جاتا ہے تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار فلاں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جب اللہ اپنے نیک بندوں کو باغ دیتا ہے تو یقیناً اللہ انہیں جنت کے محلات سے بھی نوازتا ہے۔ اور آپ کے لیے ان کا یہ پیغام کہ میرے محل کی حفاظت کرو، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی۔ مولوی صاحب نے تفصیل بتائی۔ والحمدللہ، جمیل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ حاجی صاحب کی قبر پر کتنے دن بعد جاتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جمیل سے پوچھا۔ مولوی صاحب، مہینے 2 مہینے بعد جانا ہوتا ہے، آفس کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا پاتا، جمیل نے جواب دیا۔ بیٹا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی قبر باہر کی طرف سے کسی مسئلے کا شکار ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ خوف ہے کہ پانی ان کی قبر میں داخل ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے علم کی روشنی میں بتایا۔ جی مولوی صاحب، واقعی میں کافی تاخیر سے مجھے ان کی قبر کی دیکھ بھال کے لیے جلدی جلدی قبرستان جانا چاہیے، جمیل نے شرمندہ ہو کر سر جھکا کر جواب دیا۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ حاجی صاحب آپ کو یہ سب بتانے کے لیے آپ کے دوست کے خواب میں آئے تھے، اب آپ کو قبرستان جا کر دیکھنا چاہیے۔ مولوی صاحب نے جمیل کو مشورہ دیا۔ مولوی صاحب، کل آفس سے چھٹی کے بعد ابو کی قبر پر ضرور جاؤں گا، جمیل نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے امی کو مولوی صاحب کی باتیں بتائیں تو امی نے بھی اسے مشورہ دیا کہ کل وہ ضرور ابو کی قبر پر جائے۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں لیٹا ابو کے بارے میں کافی دیر تک سوچتا رہا اور انہیں یاد کر کے اس کا دل غمگین ہو گیا۔ اسی طرح لیٹے لیٹے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ اس نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 10 بجنے والے تھے۔ کچھ دیر میں اچانک باہر سے بادل گرجنے کی آوازیں سنائی دیں تو وہ ایک دم گھبرا گیا۔ ایک دم اس کے ذہن میں مولوی صاحب کی بات گردش کرنے لگی، قبر پر جا پاتا ہوں کہ ان کی قبر کو باہر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے۔ اور پھر کاشف کا خواب بھی ذہن میں ایک دم تازہ ہو گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے محل کی حفاظت کرو ورنہ ان کا لباس خراب ہو جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اسی وقت قبرستان جانے کا ارادہ کیا اور رات کے 10 بجے قبرستان کے لیے نکل گیا۔ جب جمیل کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو جھوپڑی میں لیٹا دیکھا۔ اس وقت اس کا سر کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ لگا کر سر کا زخم محسوس کرنے کی کوشش کی تو کسی نے اس کے سر کے زخم کو کپڑے کی مدد سے باندھ دیا تھا۔ اس نے نیم با آنکھوں سے جھونپڑے کا جائزہ لیا تو اس کے سامنے رات قبرستان والا واقعہ ایک دم گھوم گیا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اس وقت یقیناً گورکن کی جھونپڑی میں ہے۔ اس نے دستی گھڑی پہ نگاہ ڈالی تو 6 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھا کیونکہ وہ ساری رات گھر سے باہر رہا تھا۔ اسے فکر ہو گئی تھی کہ رات بھر اس کی غیر موجودگی میں امی کا نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا۔ اس نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اٹھ کر بیٹھا تو ایک ضعیف العمر شخص جو کہ حلیے سے گورکن محسوس ہوتا تھا جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ بوڑھے گورکن نے جمیل سے پوچھا۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟ جمیل نے الٹا گورکن سے سوال کر ڈالا۔ رات 11:30 بجے کے وقت مجھے تمہاری چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا کر باہر آیا تو تم سامنے قبروں کے پاس بے ہوش پڑے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میں تم کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا اور تمہارے زخم پر مرہم لگایا، بوڑھے نے جواب دیا۔ مجھے اپنے ابو کی قبر پر جانا ہے، جمیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلو میں تم کو تمہارے ابو کی قبر پر لے چلتا ہوں۔ بوڑھے گورکن نے اس کو اٹھنے کے لیے سہارا دیا۔ جب جمیل نے گورکن کی جھونپڑی سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان بالکل صاف تھا، کہیں سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ رات بارش ہوئی تھی۔ البتہ ٹھنڈی ہوا اب بھی چل رہی تھی اور زمین پر رات ہونے والی بارش کی وجہ سے جگہ جگہ کیچڑ نظر آ رہی تھی۔ وہ بوڑھے گورکن کے ساتھ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا ابو کی قبر کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے ہی ابو کی قبر تھی۔ قبر پر پہنچ کر جمیل دنگ رہ گیا کیونکہ اس کے ابو کی قبر پر اگربتیاں جل رہی تھیں اور قبر پر تازہ تازہ گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ پھولوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے قبر پر لا کے ڈالے ہوں، اور اس نے ایسا محسوس کیا جیسے اس کے ابو کی قبر کے چاروں طرف کسی مستری نے ابھی تازہ تازہ کوئی کام کیا ہے، کیونکہ قبر کے چاروں طرف تازہ مٹی اچھی طرح ڈالی گئی تھی اور قبر بھی بالکل صاف اور شفاف نظر آ رہی تھی۔ بابا، کیا یہاں کوئی ابھی آیا تھا؟ یہ قبر کے اطراف مٹی آپ نے ڈالی ہے؟ جمیل نے متحیر ہو کے گورکن سے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں اور نہ ہی میرے سامنے کوئی آیا ہے، گورکن نے جواب دیا۔ بیٹا، مجھے اس قبرستان میں 60 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، طرح طرح کے واقعات اپنی آنکھوں
اس قبرستان میں دیکھتا اور محسوس کرتا رہا ہوں۔ بوڑھے گورکن نے جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بس میں مختصراً اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں نے اکثر رات کو تمہارے والد کی قبر پر غیر معمولی حرکات ہوتی محسوس کی ہیں۔ یوں محسوس کیا ہے جیسے کوئی آپ کے والد کی قبر کی رکھوالی کرتا ہے، اس کی حفاظت پر مامور ہے، کیونکہ اکثر میں نے صبح کے وقت اس قبر کو صاف، شفاف اور اس پر پڑے تازہ پھول اور اگربتیاں جلتی دیکھی ہیں۔ بوڑھے گورکن نے جب یہ بتایا تو میں بہت حیران ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ ہاں، البتہ سرہانے کی طرف کچھ دن سے ایک بہت ہی چھوٹا سا سوراخ میں نے ضرور دیکھا تھا، جو اس وقت اب اس تازہ مٹی سے بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے سوچا بھی کہ کسی دن فرصت کے وقت میں اس کو مٹی سے بند کر دوں گا، بوڑھے گورکن نے جواب دیا۔ بوڑھے گورکن کا جواب سن کر ایک بار پھر جمیل کے ذہن میں کاشف کا خواب گردش کرنے لگا۔ ذہن اس وقت بہت تذبذب کا شکار تھا کہ ابو کی قبر پر رات کو نظر آنے والا بندہ کون تھا۔ ابو کی قبر کے چاروں طرف مٹی ڈالنا، قبر پر جلتی اگربتیاں، گلاب کے تازہ پھول کس نے اتنی صبح آ کر ڈالے، یہ سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی۔ اس نے یہ سوچے بغیر کہ اس کے رات کو گھر نہ پہنچنے کی وجہ سے امی کتنی پریشان ہوں گی، اس نے ایک بار پھر علاقے کی مسجد کے مولوی صاحب کی طرف جانے کا فیصلہ کیا اور قبرستان سے سیدھا مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مولوی صاحب کے پاس موجود تھا۔ اس نے رات والا واقعہ اور صبح قبر پر پڑے پھولوں کے بارے میں انہیں تفصیل سے بتایا تو وہ مسکرا دیے۔ پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ حاجی صاحب کا عبادت کا کیا معمول تھا، کس طرح کی عبادت زیادہ کیا کرتے تھے؟ مولوی صاحب نے جمیل سے دریافت کیا۔ نماز تو وہ 5 وقت ہماری پیدائش سے پہلے ہی مسجد میں پڑھاتے تھے، بچوں کو دینی تعلیم اور قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ہاں، البتہ وہ سورہ جن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ جمیل کو ابو کی سورہ جن کی تلاوت کرنے کی عادت کا اچانک یاد آیا۔ بس تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی قبر کی رکھوالی کوئی اور نہیں، وہی موکلات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کی قبر میں سوراخ ہو جانے پر آپ کے دوست کے خواب میں آ کر آپ کو اسے ٹھیک کرنے کا پیغام پہنچایا اور آپ بارش کے باوجود رات ہی قبرستان بھاگے، مگر اس سے پہلے ہی موکلات وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا۔ اور ہاں، ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ آپ کی بہن کی شادی کے موقع پر گھر میں رقم کسی اور نے نہیں، تمہارے ابو سے انسیت رکھنے اور ان سے محبت کرنے اور ان سے مانوس جنات نے دی تھی، مگر اس وقت حاجی صاحب سمیت آپ کے گھر کا کوئی فرد اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ مولوی صاحب نے معاملہ سمجھاتے ہوئے جمیل کو جواب دیا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے مولوی صاحب؟ جمیل نے سوال کیا۔ گھر جاؤ، اپنی امی کو تمام صورتحال بتا کر انہیں تسلی دو اور حاجی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرنے کی کوشش کرو۔ مولوی صاحب نے جمیل کو نصیحت کی۔ جی ضرور مولوی صاحب، جمیل نے سر جھکا کر جواب دیا۔ ایک اور نصیحت کروں گا آپ کو، حاجی صاحب کی قبر پر تاخیر سے مت جایا کیجیے، کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور ان سے ملنے جایا کیجیے۔ جمیل جانے کے لیے جیسے ہی پلٹا تو مولوی صاحب نے اسے قبرستان جانے کی ہدایت کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب میں ایسا ہی کروں گا، جمیل ولولے سے بولا اور ساری صورتحال اپنی امی کو بتانے اور ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے تیزی سے موٹر سائیکل چلا کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔